اور آج کا ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے، اور پہلے دو بند جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج یہاں سے ہم شروع کریں گے تیسرا بند۔ تو جی، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابا شام، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابا شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہل تھے تو چیتے سیافام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ تو جناب اس شعر کے اندر چونکہ یہ مرثیہ نگاری ہے، اور میدان کربلا میں شاعر اپنے انداز میں جو ہے وہ گرمی کی شدت اور تپش کو مختلف جانوروں اور پرندوں کا ذکر، بلکہ نباتات کا ذکر کر کے بھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے پانی میں صبح سے لے کر شام تک جانور اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور مسکن کہتے ہیں ٹھکانا، ٹھیک ہے جی۔ مچھلیاں پانی کی، شاعر اس بند کے اندر جو منظر نگاری پیش کر رہے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ گرمی کی وجہ سے پانی میں صبح سے لے کر شام تک جانور اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور مچھلیاں پانی کی تہہ میں چلی گئی تھیں۔ ہرن اور چیتے، اب یہ جو آہو جو ہے وہ بیٹا ہرن کو کہتے ہیں، اور چیتے سیاہ فام جو تھے، سیاہ فام چیتا جو ہے بہت تیز ہوتا ہے، لیکن وہ اس دن سست دکھائی دے رہے تھے، یہاں تک کہ پتھر موم کی مانند پگھل چکے تھے۔ اب یہ مبالغہ رائس سے کام لیا شاعر نے کہ پتھر جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے پگھلتا نہیں ہے، لیکن اس کی شدت حدت کو بتانے کے مقصد کے تحت جو ہے یہ بتانا مقصود تھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی تھی، اور جس طرح سے خام موم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موم بتی سے جس سے موم بتی بنتی ہے، وہ دھوپ میں رکھیں تو پگھل جاتی ہے، تو بالکل ایسی صورتحال تھی، اور پھولوں سے رنگت اڑ چکی تھی، اور پانی خود سائے کی تلاش میں جو ہے وہ جا رہا تھا۔ اب یہ سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھولوں کی رنگت جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو انسان گرمی کے اندر جو ہے سایہ تلاش کرتا ہے، درخت کے نیچے جو ہے وہ بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن گرمی کی شدت یہ تھی کہ وہ درخت بھی جو ہے وہ بھی سبز، ان میں سے بھی سبزہ جو ہے وہ ختم ہو چکا، اور جو پانی ہے دوسری ایلیمنٹ ہوتا ہے پانی، تو پانی خود جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کنووں کے نیچے سایہ جو ہے وہ تلاش کر رہا تھا۔ تو تشریح طلب اس بند میں، بلکہ شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جانور گرمی کی شدت سے بے حال تھے، جو جانور پانی میں رہ سکتے تھے وہ پانی سے باہر ہی نہ نکلتے تھے، جی شام تک وہ پانی ہی میں رہتے تھے، جب شام کے وقت سورج کی تپش کم ہوتی تب کہیں جا کر وہ پانی سے باہر آنے کا ارادہ کرتے۔ تو مچھلیاں جو ہے ان کا بھی ذکر ہوا، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پانی کی تہہ کے اوپر رہتی ہیں، لیکن اس دن وہ سطح پر آنے سے جو ہے وہ کتراتی تھیں، سطح کا پانی آگ کی طرح کھولا ہوا تھا، تو مچھلیاں سمندر کی تہہ میں چلی گئی تھی تاکہ وہ گرمی کی شدت سے بچ سکے، ٹھیک ہے۔ تو آگے آہو، اب میں نے جیسا کہ بتایا کہ اس کہتے ہیں ہرن کو، تو ہرن جو کہ ایک تیز اور پھرتیلا جانور ہوتا ہے، ہر وقت جنگل میں ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے، اس دن گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ بھی بہت سست دکھائی دے رہا تھا، اور گرمی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ سبزہ جو ہے وہ تلاش کرتا تھا، اور اپنا منہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ڈالتا تھا، اور اپنے ٹھکانے میں چھپا رہتا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک شعر بھی ہے، اسی بند کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ مچھلیاں پانی میں بھی بے آب تھیں، بے حال تھیں، مچھلیاں پانی میں بھی بے آب تھیں، بے حال تھیں، شدت گرمی سے آہو اور چیتے تھے نڈھال، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔
تو میں ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ بول دیتا ہوں، کئی بچوں تک جو ہے میری آواز جو ہے وہ نہ آئی ہو۔ جی شعر نوٹ کیجئے گا کہ مچھلیاں پانی میں بھی بے آب تھیں، بے حال تھیں۔ دوسرا مصرع، شدت گرمی سے آہو اور چیتے تھے نڈھال۔ تو اس دن گرمی اتنی زیادہ تھی کہ جنگلی جانور ہوں، چیتے کا رنگ بھی جو ہے وہ کالا ہو چکا تھا، اور وہ حالانکہ بہت تیز جو ہے وہ بھاگتا ہے لیکن وہ نیم جان ہو گئے تھے، اور دھوپ کی تیزی کی وجہ سے ان کا رنگ و روپ بھی سیاہ پڑ چکا تھا۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ پتھر کچی موم کی طرح، خام موم جو ہوتا ہے اس کی طرح جو ہے وہ پگھل رہے تھے۔ یہاں پر جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بات کی کہ میر انیس جو ہے بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں، یہ بھی شاعری کا ایک عنصر ہے۔ تو در حقیقت پتھر دھوپ کی وجہ سے صرف گرم ہوتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی شدید گرمی تھی کہ پتھر کچی موم کی طرح پگھل رہے تھے۔ تو شعر میں زور پیدا کرنے کے لیے شاعر نے اس طرح کی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ اصل میں یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ بہت زیادہ گرمی تھی۔ تو بہار کے موسم میں سرخ سرخ پھول جو ہے وہ اپنی خوش نمائی سے باغ کو رونق بخشتے ہیں۔ اس گرمی میں پھولوں کا سرخ رنگ بھی جو ہے وہ اڑ چکا تھا، سورج کی تپش نے پھولوں کی چمک کو ماند کر دیا تھا، گھاس پھوس بھی سوکھ کر پیلی رنگت اختیار کر چکی تھی۔ اصل میں گھاس کا رنگ سبز ہوتا ہے اور آنکھوں کو جو ہے وہ فرد بخشتا ہے، بھلا لگتا ہے، مگر دھوپ نے ان کی تازگی چھین لی تھی، سبز پلاحٹ میں تبدیل ہو چکی تھی، جو سبزی مائل چیزیں تھیں، اور کنووں کا پانی نیچے چلا گیا تھا، کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خود سایہ جو ہے وہ تلاش کر رہا تھا، اور اس کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ زیر زمین پانی کم ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے جس کی وجہ سے کنووں کا پانی جو ہے وہ نیچے جا چکا تھا۔ گرمی کی ایسی حالت میں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی، کسی بھی قسم کے حالات انہیں حق کی راہ سے ہٹا نہ سکے۔ انہوں نے جان دے دی لیکن باطل کو حق کہنے پر رضامند نہ ہوئے۔ تو جناب یہ تھا ہمارا بند نمبر 3۔ اب ہم جو ہے وہ بند نمبر 4 کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوسوں کسی شجر میں، کوسوں کہتے ہیں میلوں دور کے، کسی شجر میں، شجر درخت، نہ گل تھے نہ پھول تھے نہ برگو بار، نہ اس پہ کوئی پتیاں نہ پومپلیں، تو ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، نخل کہتے ہیں درخت کو، وہ ایسے جل رہا تھا جیسے چنار کا پھول ہوتا ہے، چنار جو ہے وہ ایک سرخ رنگ کا جو ہے وہ اس کے اوپر پھول لگتا ہے، اور دور سے پورا درخت جو ہے وہ سرخ لگتا ہے، اور ہنستا تھا کوئی گل، نہ لہکتا تھا سبزہ زار، اور کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر تو ہنستا تھا کوئی گل، نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ بار تار۔ تو گرمی یہ تھی کہ زس کہتے ہیں زندگی کو، گرمی یہ تھی کہ زس سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثلے چہرہ مدکوک زرد تھے، کہتے ہیں اس چہرے کی طرح پتے بھی جو ہے وہ زرد رنگ کے ہو گئے تھے، جیسے تبدک کا جو ہے وہ کوئی مریض ہو، ٹھیک ہے۔ تو جناب اس بند کے اندر جو ہے گرمی کی شدت کی وجہ کو بیان کیا، اور کہا شاعر نے کہ میلوں دور تک درختوں پر پتے اور پھول نہیں تھے، تمام پھلدار پودے سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے، اور اس قدر گرمی تھی کہ ہر ایک کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو چکا تھا۔ تو تشریح طلب اس بند کے اندر بھی جو ہے وہ میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں درخت تو موجود تھے، مگر دور دور تک کوئی درخت ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا کہ جو پھولوں
پھلوں یا پتوں سے ہرا بھرا ہو۔ تو درختوں پر جب سورج کی شعاعیں پڑتی تو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا جیسے جنگل میں آگ لگی ہوئی ہو اور ہر پودا اس آگ میں جل رہا ہو، بالکل اسی طرح جیسے چنار کے درخت سے اپنے سرخ پھولوں کی وجہ سے یوں دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے ان میں آگ لگی ہوئی ہو۔ وہ پھول زرد ہو چکے تھے، مردہ ہو چکے تھے، سبزہ زار میں بھی کوئی رونق نہیں تھی۔ جو شاخیں کبھی پھولوں سے لدی پھندی نظر آتی تھیں جناب، وہ آج وہ گرمی کی شدت سے سوکھ کر کانٹا بن چکی تھیں۔ تو اس شدید گرمی میں لوگ جینے سے بیزار ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں نا گرمی یہ تھی کہ جس سے بھی دل سب کے زرد تھے، یعنی کہ سرد تھے، یعنی کہ سرد موہری ہو جانا، بیزاری ہو جانا۔ تو اس شدید گرمی میں لوگ جینے سے بیزار ہو چکے تھے، ان کی دلی خواہشات جوش اور ولولے سرد پڑ چکے تھے۔ گرمی کی وجہ سے درختوں کے پتے کملا گئے تھے اور وہ پتے جو کبھی سرسبز و شاداب تھے، ان میں پلاہٹ آ گئی تھی اور وہ اس طرح لگ رہے تھے جیسے دک کا مارا ہوا کوئی مریض ہو۔ تو دک کے مریض کا چہرہ بھی تو خون کی کمی کی وجہ سے پیلا پڑ جاتا ہے۔ تو اس بند کے لیے بھی ایک شعر آپ ایڈ کیجئے گا کہ دھوپ نے جلسا دیے سب ننھے پھولوں کے بدن، دھوپ نے جلسا دیے سب ننھے پھولوں کے بدن۔ دوسرا مصرع، اور کلیوں کے لب سے مسکراہٹ چھین لی، اور کلیوں کے لب سے مسکراہٹ چھین لی۔ دھوپ نے جلسا دیے سب ننھے پھولوں کے بدن اور کلیوں کے لب سے مسکراہٹ چھین لی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ گرمی کی شدت نے ہرے بھرے پتوں کو بھی زرد کر دیا تھا اور ان کی تازگی ختم ہو گئی تھی، ان میں زندگی کی سرخی نہیں رہی تھی، اور گرمی کی شدت سے سب کا برا حال ہوا تھا۔ تو گرمی کی ایسی حالت میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ والی جو کلوزنگ لائن ہے جو آپ کو میں نے ہر دفعہ جو ہے وہ بند کے آخر میں بتا رہا ہوں، تو وہ آپ نے وہی لکھنی ہے۔ آپ اس میں بیٹا اپنے پاس سے بھی اضافہ کر سکتے ہیں جناب، اور جو ہے تشریح کو بڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کا ہمارا آخری بند، اور ان 3 بند میں سے جو ہم 5واں بند جو ہے پڑھنے لگے ہیں، آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، اور کل انشاءاللہ جو ہے وہ چوتھا جی 5واں بند جو ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ کوسوں کسی یہ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے خچار سے۔ شیر کہاں رہتا ہے؟ اپنی خچار میں، شیر کے گھر کے پاس۔ آہو نمو نکالتے تھے سبزہ زار سے۔ اب آہو کسے کہتے ہیں؟ جی جناب پہلے آپ کو بتا چکا۔ تو آہو کہاں رہتے تھے؟ سبزہ زار۔ ٹھیک ہے، آہو ہرن کو کہتے ہیں۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے۔ تو سورج جو ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ گرد آلود ہو چکا تھا، اور گردو کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، بے کے اوپر پیش بخار سے۔ تو گردوں آسمان، یعنی کہ زمین اس قدر گرم تھی کہ اس سے کیا ہوا کہ اس کی تپش جو ہے وہ آسمان تک جو ہے وہ جا رہی تھی۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اور یہ شعر آپ کو یاد ہوگا، یہ مضمون زمزم میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ گرمی کی جہاں پر آپ نے جو ہے وہ اس کو بتانا ہے کہ یہ کیا چیز جو ہے تپش کتنی ہے، تو وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ تو حذیفہ طاہر سے بس اتنا کہوں گا بیٹا کہ آپ کی پوری یہ چیزیں جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے؟ آخر میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ حذیفہ طاہر نوٹ کر لیا بیٹا آپ نے؟ چلیں، اب آپ نے یہ نہیں کہنا غلطی سے ہوا ہے۔ تو نمبر 5 جو ہے بند، اور اسی کی جو ہے وہ تشریح۔ تو جناب
شاعر کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے تمام جانور بدحال تھے، گرمی کی تپش کی وجہ سے آسمان بھی تپ رہا تھا اور ہر کوئی بے چینی کے عالم میں تھا، ہر کوئی بے چینی کے عالم میں تھا۔ تو تشریح طلب اس بند میں میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی ایک کیفیت تھی کہ شیر جیسے درندے بھی جو ہے وہ دھوپ کی وجہ سے اپنے ٹھکانوں کو نہ چھوڑتے تھے، بلکہ وہ وہیں دب کے پڑے ہوئے تھے، حالانکہ شیر جیسے درندے اکثر شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے رہتے۔ اسی طرح ہرن بھی ہرے بھرے میدانوں سے منہ باہر نہیں نکالتے تھے، اور گرمی کی شدت سے وہ بھی بے حال ہو رہے تھے۔ سورج جو ایک صاف شفاف اور روشن آئینے کی طرح چمکتا ہے، گرمی کی شدت اور گرد و غبار کی وجہ سے وہ بھی میلا اور گدلا ہو چکا تھا۔ تو بقول شاعر اس میں آپ شعر ایڈ کر سکتے ہیں کہ زمین کی حدت سے آسماں کو بھی چڑھ گیا تھا، زمین کی حدت سے آسماں کو بھی چڑھ گیا تھا، دوسرا مصرع بخار ایسا کہ زرد معلوم ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو گویا آسمان سورج نے اپنا منہ گرد و غبار میں چھپا لیا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین کے گرم بخارات سے آسمان کو تیز بخار ہو گیا ہے، گویا زمین کی سخت گرمی کا اثر آسمان تک جا پہنچا تھا اور وہ بھی اس گرمی سے محفوظ نہ تھا۔ اس طرح زمین اور آسمان دونوں گرمی سے تپ رہے تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں کا برا حال تھا، ہر کوئی زندگی سے بیزار نظر آ رہا تھا، زمین کا فرش تنور کی طرح گرم تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اناج کا جو دانہ اس تپتے ہوئے فرش پر گرتا تھا وہ بھی جل بھن جاتا تھا، گویا اسے کسی بھی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہو۔ گرمی کی ایسی حالت میں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی، کسی بھی قسم کے حالات انہیں حق کی راہ سے ہٹا نہ سکے، انہوں نے جان دے دی لیکن باطل کو حق کہنے پر رضامند نہ ہوئے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ ہوم ورک میں آپ کو شروع میں بتا چکا کہ آپ نے یہ جو آخر الذکر جو ہم نے بند ہے اس کو آپ نے تشریح کر لیا۔